محفلیں، جس اعتبار سے قانون کے نام پر اور تم اپنے ہتھ کنڈے اور جیل اور ہتھ کڑیاں دکھا کر انہیں خاموش کرانے کی کوشش نہ کرو. وہ بیچارہ رات کو سو رہا تھا اور تمہاری مشینری کو اتنی جلدی تھی کہ صبح اس کو اٹھنے بھی نہیں دیا، اور ابد الآباد ہمیشہ کی نیند اسے تم نے سلا دیا. ہمیں تو سوتے ہوئے کٹمل کاٹ لے، مچھر کاٹ لے، ہم بل بلا کے اٹھ جاتے. ذرا تصور تو کرو، وہ میرا مسلمان بھائی سو رہا تھا اور سوتے ہی اس کے دماغ پر جو وہ مشینری چلی ہے اس پر کیا گزری ہوگی، اس پر کیا گزری ہوگی. اور یہ آتے ہیں اور قانون کا دباؤ کا نام دے کر اپنی وردی اور اپنی جوتی، اپنا کلاشن کوف، اپنے ہتھ کنڈے دکھا کر وہ اتنا بڑا کیس کو ملیامیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. وقال تعالی فی مقام آخر وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ او کما قال علیہ الصلاة والسلام. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. گر شمس و قمر کوئی ہاتھوں میں اٹھا لے، دولت کونین کو کوئی باہوں میں بسا لے، پھر کالکا پرشاد سے پوچھے تم ان میں سے کیا لے، نالے نے محمد کو آنکھوں سے لگا لے صلی اللہ علیہ وسلم. اور تاریک شب میں وہ سحر پیدا کر، تاریک شب میں وہ سحر پیدا کر، جو دین کے کام آئے وہ سر پیدا کر. کثرت کو اگر قلت سے دبانا ہو تو محمد کے صحابہ کا وہ جگر پیدا کر. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. میرے واجب الاحترام، قابل سے احترام دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں، قرآن پاک کی جو آیت اور احادیث نبویہ میں سے جو حدیث پاک تلاوت کی گئی ہے، خلاق عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کائنات، خالق ارض و سماوات، قرآن و سنت کے مطابق کہنے کی، قرآن و سنت کے مطابق عملی زندگی بسر کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت ایسی بنائی ہے کہ وہ نصیحت کو قبول کرتا ہے. فطرت ایسی بنائی ہے کہ وہ نصیحت سے فائدہ حاصل کرتا ہے اور نصیحت کو مانتا ہے. اگرچہ ظاہر میں وہ تسلیم نہیں کرتا، لیکن باطن میں وہ تسلیم کر رہا ہوتا ہے. وہ دل میں کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ سچ کہہ رہا ہے، اس کی بات سچی ہے. قرآن کریم میں اللہ کہہ رہا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. نصیحت کیجئے، آپ کی نصیحت اہل ایمان کو نفع بخش ہوگی، آپ کی نصیحت اہل اسلام کو فائدہ مند ہوگی. سلیم الطبع وہ شخص ہے جس کے سامنے اگر نصیحت کی جائے تو وہ اس نصیحت کو وہ مانتا ہے، قبول کرتا ہے، سر تسلیم خم کرتا ہے. ایک خوب سے باطن ہے جس کے جی میں نصیحت کو سننا ہی گوارا نہیں. آپ اسے نصیحت کریں گے، وہ نصیحت کو برا سمجھے گا. آپ اسے نصیحت کریں گے، وہ نصیحت کو انکار کرے گا. آپ اسے نصیحت کریں گے، وہ نصیحت کو رد کرے گا. آپ اسے نصیحت کریں گے تو وہ نصیحت کو ٹھکرائے گا. آپ اسے نصیحت کریں گے تو غصہ اور آنکھ بگولا ہو جائے گا کہ کون ہوتے ہو مجھے سمجھانے والے اور نصیحت کرنے والے.
تو یہ نصیحت کی ذمہ داری کن لوگوں پر عموماً عائد ہوتی ہے؟ عموماً بڑے چھوٹوں کو نصیحت کیا کرتے ہیں، ماں باپ اولاد کو نصیحت کرتے ہیں، اکابر اصاغر کو نصیحت کرتے ہیں، خاوند بیوی کو نصیحت کرتا ہے، استاد شاگرد کو نصیحت کرتا ہے، پیر اپنے مرید کو نصیحت کرتے ہیں، اور ٹیچرز اپنے اسٹوڈنٹس کو نصیحت کرتے ہیں۔ یہ نصیحت کی ذمہ داریاں ہیں ان لوگوں کے لیے، اور اللہ تعالیٰ ان نصیحتوں کو جو حقیقتاً نفع بخش ہو اللہ پسند فرماتے ہیں، اور بہت سے نصائح ایسے ہیں جو منہ سے نکلے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی بھی زینت بنائی ہے۔ حضرت لقمان علیہ الرحمن ولیوں میں ایک ولی گزرے ہیں، یہ نبی نہیں تھے، لیکن ان کی باتیں، ان کی نصیحت اور ان کے اقوال زرین ایسے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کا حصہ اور جز بنا دیا۔ پوری سورت اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان علیہ الرحمن کے نام پر اتاری ہے، سورہ لقمان، اور اس سورت کے اندر حضرت لقمان علیہ الرحمن کی نصیحتوں کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی ہے۔ ان میں ایک نصیحت یہ تھی کہ بیٹا شرک مت کرنا، وقال یا بنی وہو یعظہ یا بنی اللہ تشرک باللہ، بیٹے میں نصیحت کرتا ہوں اللہ کی ذات و صفات کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، یعنی شرک نہ کرنا۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا جرم اور گناہ ہے، اور بہت بڑی تباہی اور بربادی ہے، دنیا میں بھی خسارہ اور نقصان کا باعث ہے، اور آخرت میں بھی تباہی اور ہمکناری ہے۔ پھر اس کے بعد نصیحت ہوئی کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا۔ پھر نصیحت ہوئی کوئی برائی بھی ہو جائے تو اللہ کے سامنے وہ برائی چھپ نہیں سکتی، چاہے مضبوط سے مضبوط چٹان کے نیچے ہو، پہاڑ کے نیچے ہو، سرنگوں اور غاروں میں چھپا ہوا ہو، اس برائی کو اللہ تعالیٰ آشکارا کر کے رکھ دیں گے، ظاہر کر کے اور باہر کر کے رکھ دیں گے۔ پھر نصیحت کی بیٹا کسی بھی صورت میں نماز نہیں چھوڑنی، زکوٰۃ کو نہیں چھوڑنا، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہنا، واصبر علی ما اصابک، پھر اس پر تم پر مصیبت آئے گی، پریشانی آئے گی، شدائد اور آلام، ظلم و ستم کی وادیوں سے تمہیں عبور کرنا پڑے گا، گزرنا پڑے گا، کھٹن حالات آئیں گے، پرخطر وادیاں آئے گی، گٹا ٹوپ اندھیر نگریاں آئے گی، لیکن وصبر، صبر کا دامن نہ چھوڑنا، صبر کے ساتھ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جانا۔ یہ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، بیٹا وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، لوگوں کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آنا، اپنی پیشانی کو، جبین کو ان سے ہٹانا نہیں، ناگواری کرتے ہوئے، زمین پر اکڑ کر اتراتے ہوئے، شیخی بگاڑتے ہوئے، تکبرانہ انداز میں مت چلنا، اللہ تعالیٰ کو یہ ادا پسند نہیں ہے۔ وَقْصِدْ فِي مَشِيكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، پھر اگلی نصیحت ہو رہی ہے، بیٹا اپنی چال و چلن میں میانہ روی لاؤ، اور اپنی آواز میں پستی لاؤ، زور سے مت بولو، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے بری آواز وہ گدھے کی آواز ہے۔ علماء مفسرین بالخصوص حضرت علامہ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ تمام جانوروں اور پرندوں کی زبان پر اللہ کی تسبیح ہوتی ہے، لیکن یہ واحد جانور ہے گدھا، یہ جب بھی
آوازیں نکالتا ہے اور ہنہناتا ہے، اس کی آواز میں اللہ کی تسبیح نہیں ہوتی۔ انہو یری الشیطان، کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ گدھا جو ہے شیطان کو دیکھتا ہے، آوازیں کستا ہے، تو اس وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا جائے۔ یہ شیطان، گدھے کی آواز، شیطان کو دیکھ کر گدھا اپنی آواز نکالتا ہے، تو اس کی آواز میں تسبیح نہیں۔ اسی لیے اللہ فرما رہے ہیں سب سے بری آواز اگر اللہ کے ہاں ہے وہ گدھے کی آواز ہے، تو اتنی زور سے آواز مت نکالنا۔ یہ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، اور امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد حضرت امام محمد باقر رحمت اللہ علیہ نے مجھے 5 نصیحتیں کی اور کہا کہ بیٹا 5 لوگوں کو کبھی بھی دوست مت بنانا، 5 لوگوں کو اپنا جگری دوست کبھی بھی نہ بنانا۔ نمبر 1 فرمائے کہ جو بے وقوف ہو، بے وقوف کو کبھی دوست مت بنانا، وہ تمہیں نفع پہنچانے کی کوشش کرے گا مگر اس نفع کے پہنچاتے ہوئے ہی تمہیں نقصان پہنچا دے گا۔ اسی لیے کسی نے کہا کہ بے وقوف دوست سے عقل مند دشمن بہتر ہے۔ اب ایک شخص سے لڑائی ہو رہی ہے، لڑائی کے دوران وہ مجمع سے نکل کے اپنے کسی دوست کو جا کے کہنے لگا ہماری لڑائی فلاں جگہ پہ فلاں سے ہو گئی ہے۔ اب وہ دکان میں بیچارہ بیٹھا ہوا ہے، آس پاس جو لوگ تھے وہ ان کے مخالف لوگ تھے۔ اب اس نے جو ان لوگ اس کو جا کے اپنے دوست کو بتلایا کہ ہماری فلاں لوگوں سے لڑائی ہو گئی ہے لہذا آؤ۔ اب وہ جو مخالف لوگ تھے وہ سارے ڈنڈے ونڈے لے کر آ گئے کہ ہاں ہمارے لوگوں سے لڑائی ہو گئی۔ اب آپ دیکھیں اتنا بے وقوف ہے، اسے پتا نہیں کہ میں جو وہاں ایک شخص کو خبر دے رہا ہوں اس خبر دینے سے بہت سارے مخالف کو یہ اطلاع مل گئی کہ ہماری لڑائی فلاں سے ہو رہی ہے۔ اب یہ بے وقوف دوست ہے، نفع تو پہنچانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس کو اطلاع دے رہا ہے، لیکن اس نے نقصان کر گیا۔ ایک کو بولا لیکن 10 مخالف اور کھڑے ہو گئے اور پھر آگے مجمع لڑائی اور زیادہ بڑھ گئی۔ تو اسی لیے فرمایا بے وقوف سے کبھی دوستی مت لگاؤ۔ دوسرے نمبر پر فرمایا کہ بخیل کنجوس اس سے بھی کبھی بھی دوستی مت لگاؤ۔ فرمایا کہ وہ تمہارا ایسے وقت میں ساتھ چھوڑ دے گا جس وقت تمہیں اس کی ضرورت ہو۔ تم چاہتے ہو وہ میرا دوست جو ہے میری ضرورت میں کام آ جائے، اس وقت وہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے گا۔ تیسرا فرمایا کہ فاسق فاجر نافرمان، ظاہر بات ہے جب وہ اللہ کا نافرمان ہے آپ کا کبھی بھی وفادار نہیں بن سکتا، لہذا ایسے فاسق کو بھی اپنا دوست مت بناؤ۔ پھر جھوٹے کو فرمایا کہ کبھی بھی دوست مت بناؤ، اس لیے کہ جھوٹا آپ کے سامنے کب حقائق سے آگاہ کر رہا ہے، کب جھوٹ پر مبنی پیش بات کر رہا ہے آپ کو معلوم نہیں چلے گا، کب وہ اچھے کو برا، برے کو اچھا ثابت کر رہا ہے آپ کو پتہ نہیں چلے گا، دور کو قریب، قریب کو دور کر رہا ہوگا آپ کو پتہ نہیں چلے گا۔ لہذا ایسے جھوٹے شخص کو بھی دوست مت بناؤ۔ اور 5ویں نمبر فرمائے کہ قطع رحمی کرنے والا، جو رشتہ داروں سے اپنے آپ کو دور رکھنے والا، کاٹنے والا، صلح رحمی نہیں کرتا، قطع تعلق، بات بات پر اس نے مجھے یہ بول دیا، اس نے مجھے یہ کہا، اب میں اس سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گا، یہ قطع رحمی کرنے والا۔ 3 مقامات پہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں پر لعنتیں کی ہیں۔ جب ایسے لوگوں پر لعنتیں ہو رہی ہے تو مجھے آپ کو بھی ضرورت نہیں کہ ہم ایسے کو دوست بنائیں۔ تو یہ نصیحتیں ہو رہی ہے امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کو ان کے والد گرامی حضرت امام محمد باقر رحمت اللہ علیہ۔ تو یہ نصیحت اہل ایمان کو فائدہ مند اور نفع مند ثابت ہوتی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وقت کے بہت بڑے امام ہیں۔ 4 امام اللہ تعالیٰ نے 4 کتابیں رکھی اور ان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو اہمیت اور فوقیت اور افضلیت دی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے 4 ائمہ پیدا کیے
امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، یہ وقت کے بڑے بڑے ائمہ امام گزرے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بے شمار واقعات سر دست اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں حضرت حماد کو، اور کہا کہ بیٹا 5 لاکھ حدیث میں تمہیں صرف 5 حدیث کی نصیحت کر رہا ہوں، اور اس 5 حدیث پر تم عمل کر لو گے تو ایسا گویا تم نے پورے دین پر عمل کر لیا ہے۔ آج کی نشست میں صرف ایک حدیث پر بات ہوگی، وہ مشہور حدیث ہے انما الاعمال بالنیات۔ بخاری شریف میں سب سے پہلی حدیث یہی ہے، اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس بات کو ثابت کر رہے ہیں کہ اعمال سے پہلے نیتوں کو پرکھو، نیت کو صاف ستھرا اور ہر اعتبار سے آئینہ دار شاندار بنا لو، پھر اس پر کوئی بھی عمل کرو گے تو وہ عمل بھی جاندار اور شاندار ہوگا۔ بخاری شریف جو اصح الکتب بعد کتاب اللہ، قرآن کریم کے بعد سب سے اصح سب سے درست کتاب وہ بخاری شریف ہے، اور اس میں پہلی حدیث امام بخاری نے یہی حدیث ذکر کی ہے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار وہ نیتوں پر ہے کہ ہم نیتوں کو درست کریں۔ بہت سارے اعمال ہیں جس پہ نیت درست نہیں ہوتی، نیت کے فرق کی وجہ سے انسان اجر و ثواب سے محروم ہو جاتا ہے، اور ہمارے اکابر اصاغر اسی پر محنت کر رہے ہیں، اور اسی پر انہوں نے محنت کی ہے۔ ایک بزرگ کے حالات پہ لکھا ہے، انہوں نے اپنے شیخ، اپنے مرید، اپنے پیر کے ہاتھ پر بیعت کی، اور 8 سال تک صرف اسی نیت پر انہوں نے محنت کی ہے کہ میری نیت درست ہو جائے، صاف و شفاف آئینہ دار ہو جائے۔ 8 سال صرف اسی پر محنت کی ہے۔ ہم نے نیت کو کچھ بھی نہیں سمجھا، بس عمل کر رہے ہیں، دکھلاوا، ریاکاری کچھ بھی آئے نہ آئے بس عمل کر رہے ہیں۔ اب بعض تو نیت بھی نہیں کرتے، بغیر نیت کے عمل ہو رہا ہے، اور پھر بعض نیت بھی ہو جاتی ہے تو بدنیت۔ وہ بزرگ 8 سال تک اسی پر محنت کر رہے ہیں کہ نیت صحیح ہو جائے۔ ایک بزرگ کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کے ایک شاگرد نے انہیں دعوت دی کہ میں نے گھر کا کام مکمل کر لیا ہے اور تعمیراتی کام سے میں فارغ ہو گیا ہوں، لہٰذا آپ بھی تشریف لائیے۔ وہ بزرگ تشریف لائے مکان پر، تو انہوں نے دیکھا بڑے بڑے روشن دان کھڑکیاں انہوں نے لگائی ہیں۔ اس شاگرد سے پوچھ لیا یہ کھڑکی، یہ روشن دان آپ نے لگائے ہیں؟ کہا ہاں، ہوا آئے، روشنی آئے، اس وجہ سے میں نے یہاں پر یہ روشن دان لگائے ہیں۔ اس بزرگ نے کہا کہ کاش اگر تم اس نیت سے یہ جگہ کشادہ رکھتے، روشن دان بناتے کہ یہاں سے اذان کی آواز آئے گی اور مجھے نماز کا وقت پتہ چلے گا، تو جب تک یہ مکان بنا رہے اس وقت تک تمہیں یہ ثواب ملتا رہتا۔ مفت میں تو ہوا مل رہی ہے، روشنی بھی ویسے ہی مل رہی ہے، لیکن اب تمہیں ثواب نہیں ملتا۔ تو ہم عمل تو کرتے ہیں لیکن اس پہ نیت نہ ہونے کی وجہ سے اجر و ثواب سے ہم محروم ہوتے جاتے ہیں، اجر و ثواب سے۔ اب ایک مسئلہ ہے کہ کوئی ویران جگہ میں چلا جائے اور وہاں اس کو قبلے کا پتہ نہ چلے، تو علماء فقہا فرماتے کہ وہ تحری کر لے، غور و فکر کر لے کہ قبلہ کا رخ کس طرف ہوگا، قبلے کی سمت کہاں ہوگی۔ اگر غور و فکر سے اس کو معلوم ہوا کہ اس جگہ قبلہ ہے تو وہ اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لے۔ اب کوئی مسافر راستے سے جانے والے نے آواز دی اور کہا کہ تم غلط سمت پہ کھڑے ہو، رخ تو تمہارے اس طرف ہے۔ اب علماء نے لکھا ہے کہ وہ نماز کے اندر ہی اپنا رخ چینج کر لے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ اگرچہ اس نے 3 رکعت پڑھ لی، 4تھی رکعت میں اس کو خیال آیا یا کسی نے کہہ دیا کہ غلط رخ ہے، قبلے کا سمت دوسری طرف ہے، اب وہ نماز کے اندر ہی گھوم جائے اور نماز پڑھ لے، نماز ہو جائے گی باقی رکعت۔
لیکن ایک شخص سے وہ غور و فکر کے بعد اس نے ایک طرف نماز شروع کر دی، تیسری رکعت میں اس کو خیال آیا پیچھے میرے سامان رکھے ہیں اور مسافر لوگ بھی آ رہے جا رہے ہیں، ایسا نہ ہو میرا سامان کوئی لے جائے۔ اب اس نے رخ چینج کر لیا، سامان کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگا۔ اب اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ دونوں کے عمل میں نیت میں فرق ہے۔ عمل تو دونوں کا ایک ہی ہے، دونوں نماز پڑھ لیں، دونوں نے رخ چینج کر لیا، لیکن دونوں کی نیتوں میں فرق ہے۔ وہاں جو نیت تھی وہ رخ چینج کر رہا تھا، کسی نے کہا کہ غلط رخ ہے، اس لیے اس نے رخ چینج کر لیا نماز کے لیے، اور یہاں جو اس نے رخ پھیرا ہے وہ اپنے سامان کی حفاظت کے لیے، دیکھ بھال کے لیے اس نے رخ پھیرا ہے، لہذا اس نیت کے فرق کی وجہ سے اس کو ثواب نہیں ملے گا اور اس کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ تو بعض اعمال ایسے ہیں ہم کرتے ہیں نیت کے فرق کی وجہ سے۔ اب ایک کپڑا ہے، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں جو ہم کپڑا پہنتے اس کے بھی 40 سنتیں، میں تو پڑھ کے حیران ہوا، 40 سنتیں، اتباع سنت، کپڑا پہننا، قمیص شلوار، اور پھر سطر کا ڈھانپنا، پھر اپنی شخصیت کے اندر جمال کو واضح کرنا، پھر اللہ کا حکم ہے اس کو نبھانا، سطر کا ناف سے گھٹنے تک چھپانا، یہ کپڑے کے اندر ہی یہ ساری چیزیں، پھر خوشبو لگانا، اور خوشبو اس نیت سے کہ اتباع سنت، نبی علیہ السلام کی سنت ہے، پھر کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو میرے پسینے کی بو سے، اس نیت سے بھی لگا لیں، ایذاء مسلم حرام ہے، مسلمان کو تکلیف پہنچانا حرام ہے، میں خوشبو لگاؤں گا اس کو راحت ملے گی، سکون ملے گا، یہ بھی ایک لحاظ سے ثواب، پھر جمعے کے دن الگ ثواب۔ اس طریقے سے ایک نیت کے زاویے سے کتنا ثواب مل جاتا ہے۔ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ ایک عمل ہے لیکن اس میں آپ کئی نیتوں کو جمع کر لیں تو ساری نیتوں کو جمع کرنے کی وجہ سے اللہ سب کا ثواب دے دے گا۔ مثلا نفل نماز ہے، کوئی صبح فجر کی نماز کے بعد اشراق کے وقت دفتر میں کہیں کارخانے پہ جانے سے پہلے 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھتا ہے، تو اسی صلاۃ حاجت کے اندر وہ صلاۃ اشراق کی نیت کر لے، پھر صلاۃ شکرانے کی نیت کر لے، پھر تحیۃ الوضو، اس نے وضو جو کیا ہے اس کے تحفے کے لیے، گفٹ کے لیے تحیۃ الوضو جس کو کہا جاتا ہے، فرمائے وہ بھی نیت کر لے۔ اب ایک نفل نماز ہے لیکن اس میں 4 نیتیں اس نے کر لی ہے، تو 4 نیتوں کی وجہ سے اس کو 4 گنا زیادہ ثواب ملے گا۔ تو ایک عمل ہے لیکن نیت کے اجتماع کی وجہ سے اس کو ثواب بھی زیادہ مل رہا ہے۔ تو یہ نیتوں کا فرق بہت ضروری ہے، اور نیت کو کوشش کریں ہم اپنی نیتوں کو درست کریں، سمت طرف لے جائیں۔ لیکن بعض عوام الناس سے یہ بات سننے کو ملتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ دل بس نیت صاف ہونی چاہیے، نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، کہتے ہیں کہ بس دل اور نیت صاف ہو۔ کہتے ہیں کہ ایک نے تو یہاں تک کہا میں بس نماز نہیں پڑھتا ہوں، میں کسی سے جھگڑا بھی نہیں کرتا ہوں، میں نماز بھی نہیں پڑھتا ہوں لیکن میرا دل صاف ہے۔ یہ دل کس سے صاف ہے؟ اللہ کے ساتھ تو اس کا معاملہ ٹھیک نہیں ہے۔ جو رب کریم 88 مرتبہ قرآن کریم کے اندر اور 700 سے زائد قرآن کریم کے اندر آپ مطالعہ کریں تو جا بجا اللہ نماز کا حکم کہہ رہے ہیں، اور یہ نماز نہیں پڑھ رہا۔ پہلے صفحے سے لے کر آخری پارے تک آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو ہر صفحے پر، ہر رکوع پر، ہر پارے پر نماز کا کئی نہ کئی ذکر نظر آئے گا، لیکن یہ نماز نہیں پڑھتا اور کہتا ہے کہ میرا دل صاف ہے، میری نیت صاف ہے۔ اندر سے پھل فروٹ اگر خراب ہو نا تو چھلکا بتا رہا ہوتا ہے، کیلا اندر سے خراب ہو اس کا چھلکا اوپر سے بتا رہا ہوتا ہے کہ اندر سے خراب ہے یا صحیح ہے۔ تو یہ اندر سے دل اور نیت جو گن ہے یہ اوپر سے اس کے اعضاء بتا رہے ہیں کہ اللہ کے سامنے اپنے جبین نیاز کو خم نہیں کرتا، اللہ کے سامنے یہ آتا نہیں، 5 وقت اللہ منادی کے ذریعے بلواتا ہے لیکن اس کو شرم اور عار ہوتی ہے، یہ اپنی چودراہٹ اور ملکیت کیسے چھوڑ کر آئے، اللہ کے سامنے کیسے اپنے جبین کو نیاز کو خم کرے، اپنی پیشانی کو کیسے جھکائے، اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ کو کیسے پھیلائے، اس کے پاس تو بہت پیسے ہیں۔ یہ کبر اور نخوت کے اندر رہتا ہے۔ نبی نے جب دعوت دی تو اہل مکہ یہی کہہ رہے تھے، ہماری چودراہٹ چلی جائے گی
ہماری سرداری چلی جائے گی، ہماری ملکیت چلی جائے گی، ہم غلامی میں آ جائیں گے۔ نبی نے کہہ دیا یہ غلامی نہیں ہے، وہ غلام حبشے سے آیا تھا بلال۔ نبی نے کہا فتح مکہ ہو گیا ہے، آپ کعبے کی چھت پہ چڑھ جاؤ۔ بلال پاؤں سے چپل نکال رہے ہیں، نبی نے فرمایا نہیں بلال، چپل سمیت چڑھ جاؤ، آج بتاؤں گا دنیا کو کہ غلام کی قیمت اور غلام کے چپل کی قیمت کیا ہوا کرتی ہے۔ وہ بلال چپل سمیت بیت اللہ کی چھت پر چڑھ کر اللہ اکبر کی صدا بلند کرنے لگے۔ نبی نے تو یہ مقام اور مرتبہ دیا، اولئک هم الوارثون۔ دنیا چلی گئی تو کیا ہوا؟ فرمائے ان کو جنت کا وارث ہم بنا دیں گے۔ جنت کے وارث اللہ صحابہ کرام کو بنا رہے ہیں۔ آج کچھ لوگ دنیا کے بھی وارث بنے ہوئے، اپنی مشینری چلا رہے ہیں، ہر ظلم و ستم انہوں نے ڈھا دیے۔ افسوس ہوتا ہے یہ واقعہ سن کر۔ کل جو حالیہ واقعہ پیش ہوا علاقے کے اندر، اور اس سے پہلے جو اندوخناک حادثہ ہوا، یہ ہم فریاد کس کے سامنے رکھیں؟ ہمیں تو بولتے ہوئے اب عجیب سا لگتا ہے کہ ہماری فریاد اللہ کون سنے؟ ہماری ماں بہنوں کو گھسیٹا گیا۔ کشمیر کی وادیوں میں ہم دیکھا کرتے تھے، برما میں ہم دیکھا کرتے تھے، فلسطین میں ہم دیکھا کرتے تھے، چیچنیا اور بوسنیا میں ہم دیکھا کرتے تھے، لیکن یہاں تو ہم نے خود مشاہدہ کیا کہ ہمارا ہی اپنا بھائی اپنی بہنوں کو گھسیٹ رہا ہے، ان کی عزت اور آبرو اور ناموس کو نیلام کر رہا ہے۔ چند زمین کے لالچ پر آ کر انہوں نے کتنے لوگوں کے گھر بار کو مسمار کر دیے، ویران کر دیے۔ کتنے لوگ باقاعدہ ہارٹ اٹیک کے مریض بن گئے، اور کچھ تو جاں بحق ہو گئے جنہیں دل کا دورہ پڑا۔ کچھ بچے باقاعدہ ٹینکی پہ گر کے انتقال فرما گئے۔ پھر ابھی حالیہ میں مشینری چلا دی انہوں نے۔ یہ ہم فریاد کس کے سامنے رکھیں؟ اور آتے ہیں اور وہ پھر قانون کا نام دے کر یہ ساری گناؤنی حرکتوں کو وہ دبانے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کیس کو مٹا دیا جائے، اس پر سیاست نہ کرو، اس پر سیاست نہ کرو۔ یہ سیاست ہے؟ کسی کی جان جا رہی ہے، اس کی قیمت میں کس کے سر پر لگاؤں؟ اس کی موت کے خون کو میں کس کے سر پہ ڈالوں؟ یہ سیاست ہے؟ تم مذہب کی بات ہی نہ کرو، تمہارے اندر کون سا مذہب ہے؟ لاؤ نا، کس مذہب کی بات کر رہے ہو؟ یہی مذہب ہے؟ خواتین کیا ہے؟ اوپر تم نے ہاتھ چڑھائے، خواتینوں کو تم نے ڈنڈے رسید کیے، یہی تمہارا مذہب ہے؟ یہی تمہارا مذہب ہے؟ پورے کالونی کو تم نے مسمار کر دیا، یہی تمہارا مذہب ہے؟ نہ تم نے جوانوں کو دیکھا، نہ بوڑھوں کو دیکھا، نہ بیواؤں کو دیکھا، نہ عورتوں کو دیکھا، نہ بہنوں کو دیکھا۔ چند گز زمین کے لیے وہ فرعون بھی آیا تھا، 400 سال اس نے حکومت کی تھی، لیکن وہ پسپا اور ذلیل ہوا، راندہ درگاہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت تک کے لیے عبرت کا نمونہ بنا دیا، اور تمہاری تاریخ بھی اسی طرف جا چکی ہے۔ آنے والے دنوں میں تمہاری بھی تاریخ لکھی جائے گی کہ تم نے کس طریقے سے یہ حرکتیں نبھائی ہے۔ ایک سائمہ پلازا کے لیے تم نے روڈ کا کنیکشن آؤٹ کر دیا، اس کی لائننگ الگ کر دی، اس کو سب ہر طرف سے تم نے موڑ کے ادھر ادھر سے بنا دیا۔ کیا یہاں سے کوئی اور روڈ نہیں لے آ جاتا؟ کہیں اور سے تم نہیں بنا سکتے تھے؟ ان یوم الفصل کان میقاتا۔ گھوم پھر کر اسی آیت پر میری نظر آتی ہے، قیامت کے دن اللہ کی عدالت قائم ہونی ہے۔ دنیا کی عدالت پر ہمیں کوئی وشواس نہیں ہے، کوئی آسرا اور بھروسہ نہیں ہے، کوئی توقع اور امید نہیں ہے۔ اللہ تیری عدالت پر ہمیں کامل یقین اور بھروسہ ہے، تیری عدالت قائم ہوگی، ہر ظالم اور جابر وہاں پر آئے گا۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ آج تو اللہ کو ایسے مجرموں کو مسلمانوں کے ساتھ کھڑا بھی نہیں کروائے گا۔ الگ ہو جاؤ میرے ان تابع دار بندوں سے، تم الگ ہو جاؤ۔ تمہارا کٹیرا کہیں اور ہے، تمہارا مسکن کہیں اور ہے، تمہارا ٹھکانہ کوئی اور ہے، اور وہ ٹھکانہ بہت برا ٹھکانہ ہوگا۔ وہاں تم نے اللہ کا سامنا کرنا ہوگا۔ تو ان حکمرانوں سے، ان کمشنروں سے یہی اپیل ہے کہ ان کے ساتھ مداوا ہو، جس اعتبار سے قانون کے نام پر، اور تم اپنے ہتھ کنڈے اور جیل اور ہتھکڑیاں دکھا کر انہیں خاموش کرانے کی کوشش نہ کرو۔ وہ بیچارہ رات کو سو رہا تھا، اور تمہاری مشینری کو اتنی جلدی تھی
کہ صبح اس کو اٹھنے بھی نہیں دیا اور ابد الآباد ہمیشہ کی نیند اسے تم نے سلا دیا. ہمیں تو سوتے ہوئے کٹمل کاٹ لے، مچھر کاٹ لے، ہم بل بلا کے اٹھ جاتے. ذرا تصور تو کرو، وہ میرا مسلمان بھائی سو رہا تھا اور سوتے ہی اس کے دماغ پر جو وہ مشینری چلی ہے اس پر کیا گزری ہوگی، اس پر کیا گزری ہوگی. اور یہ آتے ہیں اور قانون کا دباؤ کا نام دے کر اپنی وردی اور اپنی جوتی، اپنا کلاشن کوپ، اپنے ہتھ کنڈے دکھا کر وہ اتنا بڑا کیس کو ملیا میٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اللہ کی عدالت میں تمہیں پیش ہونا ہوگا اور ان کے ساتھ تمہیں ہر اعتبار سے جو دنیاوی تم سیاست کی بات کرتے ہو، جس مذہب میں بھی تم چلتے ہو اس مذہب میں جو قانون ہو اس کے ساتھ وہ مداوا کرو، برابری کا کام کرو، ان کے ساتھ تعاون کا، بھرپور تعاون کا، ان کے ساتھ جو ہو سکے ان کو خوش کرنے کی کوشش کرو. کسی کا بھائی تھا، کسی کا والد تھا، کسی کا بیٹا تھا، کسی کا بھائی چلا گیا، کسی کا بیٹا چلا گیا، کسی کا والد چلا گیا، لیکن ان کے سر پر جوں تک نہیں رینگ رہی اور ان کے پیشانی پہ ذرا بھی بل نہیں آ رہا. ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بہت شدید ہے. فرعون کی کمر اس نے توڑی ہے، شداد کو الٹے منہ اس نے لٹایا ہے. بڑے بڑے فرعون آئے، بڑے بڑے نمرود آئے، شداد آئے اور ہلاکو خان آیا، جنگیز خان آیا اور بڑے بڑے قوم لوط، قوم سمود، قوم صالح، قوم شعیب، اللہ تعالیٰ نے سب کو اٹھا اٹھا کے پٹک پٹک کے ملیا میٹ کر کے رکھ دیا. اور یہاں تک اللہ نے کہا فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، کوئی باقی بچا بھی ہے؟ آئے نا ذرا، آئے نا، شیخیاں بگاڑے نا ذرا، تکبر کی چال دکھائے نا ذرا، انداز گفتگو، تکلم اور تکبر والا وہ گفتگو دکھائے نا کہ میری کرسی بڑی مضبوط ہے. ذرا وہ اپنی کرسی اور جاؤ جلال دکھائے نا اللہ کے سامنے. ان سے بھی بڑے تھے، ان سے بھی بڑے، یہ ظالم و جابر ہے کیا؟ ان سے بھی بڑے تھے قوم عاد، اٹھا اٹھا کے ہواؤں نے ان کو پٹک پٹک کے رکھ دیا ہے. اولئک هم الوارثون، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو جنت کے وارث بنائے ہیں. تو دل کو، نیت کو ہم کوشش کریں صاف ستھرا بنا لیں. دل اور نیت اس کو ہم صاف ستھرا بنا لیں، اسی پر سارے اعمال کا دار و مدار ہے. بعض پردے کے بارے میں کہہ دیتے ہیں کہ بھائی آنکھوں کا پردہ ہے، دل کا پردہ ہے. ایک کو تو میں نے یہاں تک کہہ دی کہ آنکھوں کا پردہ تو آپ بہت زیادہ مشکل میں ڈال رہے ہیں. آنکھوں کا پردہ یہ تو بہت مشکل ہو جائے گا. شریعت میں تو اتنی پابندی نہیں ہے کہ آنکھوں کا پردہ، آنکھ تو دونوں کھلی رہے. وہ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، صحابہ کرام کے اعمال آپ دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ بس ایک آنکھ سے خاتون دیکھیں، ایک آنکھ سے خاتون دیکھیں، دوسری آنکھ سے بھی نہیں. بہرحال ابھی تو دونوں آنکھوں سے دیکھے، لیکن وہ صحابہ کرام کے اعمال ایسے تھے وہ مجھ آپ کے لیے اتنا نہیں کر سکتے ہم. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پورے گھر کا مال لا کر در اقدس میں رکھ دیتے، مجھ آپ کے لیے نہیں ہے. انہیں پتا تھا دوسرے دن بھی اللہ کھلائے گا. ہم تو دینے کے بعد سوچیں گے ہم کہاں سے کھائیں گے، ہم کہاں سے کھائیں گے. پورا مہینہ گزر جاتا ہے مسجد میں ہم 100 روپے نہیں دیتے. میرے بھائیوں، یہ مسجد کو وہ لوگ نہیں چلا رہے ہیں، وہ تو چاہ رہے اسی طرح یہ لپیٹ میں آئے، اس کو مسمار کرے، شہید کرے، ختم کرے. ہم وائی فائی کے لیے، نیٹ کے لیے، انٹرنیٹ کے لیے، کیبل کے لیے ہر اعتبار سے ہر مہینے پیسے نکالتے. تو مسجد کے ساتھ ہر اعتبار سے ہم کوشش کریں تعاون کرنے کی. جو ضرورت ہو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اس ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش ہو. یہ کوئی بھیک نہیں ہے، اللہ کا گھر ہے. اپنا گھر سے کہیں لائن آؤٹ ہو جائے، ٹوٹ جائے، ہم فوراً مستری کو بلاتے، میکینک کو بلاتے، چیک کرواتے، صحیح کرواتے. لیکن مسجد پورا سال گزر جاتا ہے، وہ چیز ہم دیکھتے رہتے ہیں، کہتے رہتے ہیں، لیکن وہ حل ہونے کو تیار نہیں ہوتا. تو مسجد ہمارے گھر سے زیادہ محترم اور عزیز ہے. یہ ہماری آخرت بنا رہا ہے، ہماری جنت کا سامان ہے. لہذا اس کے ساتھ بھرپور تعاون ہو. تو دل کا پردہ اور آنکھوں کا پردہ یہ بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا میرے بھائیوں. جسم کا پردہ ہے، جسم کا پردہ ہے. یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اتنی بڑی چادر ہو جو سر سے لے کر پاؤں تک ڈھانپ لے، یا برقع ہو. لیکن آج کل کے برقعے کے لیے میں کہتا ہوں کہ اس برقعے کے لیے بھی برقع پہننا ضروری ہے. یعنی اس برقعے پہ بھی مزید پردہ ہونا چاہیے، حجاب ہونا چاہیے کہ نت نئے فیشن
اور اس باریکیاں اور اتنے ہر اعتبار سے جسم کے اعضاء کی ساخت اور بناوٹ واضح کرے. فرمائے کہ اس برقعے کے لیے بھی الگ سے پردہ اور حجاب اور ستر پھر ضروری ہو جائے گا. ایسے برقعے علماء منع فرماتے ہیں. تو دل کا پردہ اور آنکھوں کا پردہ نہیں، جو سر سے لے کر پاؤں تک شرعی لباس برقع اس کو پہننے کی کوشش ہو. اور کہتے ہیں کہ ہمارا دل صاف ہے، بس اس کے علاوہ اور تو کوئی پردہ نہیں ہے، دل صاف ہے. ہم دیکھ رہے تو کیا ہوا؟ دل فاطمہ سے زیادہ صاف نہیں ہے، حضرت عائشہ سے زیادہ صاف نہیں ہے، جس کے بارے میں اللہ قرآن کریم میں کہہ رہا ہے. ان گھرانے کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں اللہ خود کہہ رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ نے انہیں پاک کر دیا. اتنے پاکیزہ لوگ، حضرت فاطمہ، رقیہ، زینب، ام کلثوم، حضرت عائشہ، حفصہ، حبیبہ، ام سلمہ، میمونہ، جویریہ، زینب بنت جحش، یہ ازواج مطہرات بناتے طیبات نبی کی بیٹیاں اتنی پاکیزہ ہے کہ اللہ انہیں پاک فرما رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود دوسری جگہ اعلان فرما رہے ہیں، اے پیغمبر آپ اپنی بیٹیوں کو، بیویوں کو، مومنہ عورتوں کو کہیں کہ وہ حجاب کے ساتھ باہر نکلیں. شرعی اور طبعی عذر ہو تو خواتین باہر نکل سکتی ہے، کوئی منع نہیں ہے، کوئی ناجائز کام نہیں ہے. خواتین شرعی اور طبعی ضرورت ہے، طبیعت خراب ہے، کوئی شرعی عذر ہے، وہ باہر نکل سکتی ہے، کوئی پابندی نہیں. تو شرعی طبعی، یہاں دیکھیں نبی علیہ السلام کے گھر پر ایک نابینا صحابی آ گئے، عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ صحابی جس کے بارے میں اللہ خود قرآن کریم کے اندر کہہ رہا ہے اے پیغمبر ان کی عزت احترام کرے، ان کی عزت احترام کرے. عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا. اللہ نے انہیں پاک کر دیا ہے. جب بھی یہ صحابی آتے نبی احتراماً کھڑے ہو جاتے تھے، احتراماً کھڑے ہو جاتے تھے. آج یہ صحابی گھر پہ آئے، نابینا ہے. نبی علیہ السلام نے حضرت ام سلمہ اور حضرت میمونہ سے فرمایا کہ آپ پردہ کر لیں، احتجبا منہ. تو انہوں نے آگے سے جواب دیا الیس هو اعمی، اے پیغمبر کیا وہ نابینا نہیں ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے آگے کیا جواب دیا وہ ذرا سماعت کریں. رحمت للعالمین پیغمبر ہے، آپ جواب سنیں. افہم یوانی افہم یوانی انتما الستما تبصرانی ہی، کیا تم دونوں بھی نابینا ہو گئی ہو؟ کیا تم دونوں نہیں دیکھ رہی ہو؟ لہذا پردہ کرو. بہت سخت جملہ ہے. آج تو ویسی ہی ہم سمجھ جاتے ہیں پردہ ویسی ہے، یہ رکاوٹ ہے. کہتے ہیں کہ یہ ملازمت کے لیے، کام کاج کے لیے رکاوٹ ہے. کوئی رکاوٹ نہیں ہے. بہت ساری خواتین ہیں جنہوں نے بی اے، ایم اے اور دیگر ڈگریاں انہوں نے حاصل کی ہے، جو آپ ویڈیو میں دیکھتے رہتے، وہ حجاب کے ساتھ انہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے. ہر اعتبار سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے پردہ. اسلام اور اسلام کی تعلیمات کے بغیر اس ساری چیزوں میں ہمارے لیے رکاوٹ ہی رکاوٹ نظر آئے گی. یہ فرائض دیگر فرائض کی طرح ایک فرض ہے پردہ. تو دل اور آنکھ نہیں، دل اور آنکھ کے ساتھ ساتھ ہم چہرے کا بھی پردہ کریں. اور چہرے کا پردہ یہ رأس الاعضاء ہے، تمام جسموں میں ایک سرداریت کا مقام اور مرتبہ رکھتا ہے. تو یہ اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہے. ہم نیتوں کو کوشش کریں کہ مضبوط سے مضبوط بنائیں اور اپنے اعمال کو قابل اجر بنائیں. نماز پڑھ لیں ہر اعتبار سے اللہ کے لیے ہو، روزہ رکھ رہے اللہ کے لیے ہو، ماں باپ کو دیکھ لیں پیار محبت کی نگاہ سے، حج عمرے کے برابر ثواب ہے. یہ اعمال ہے. ہم روز ماں باپ کو دیکھ سکتے ہیں، روز دیکھتے ہیں، لیکن نیت یہ کر لیں اللہ حج عمرے کے برابر ثواب دے رہا ہے. تو کتنی مرتبہ صحابہ نے یہاں تک پوچھ لیا اللہ کے رسول اگر ہر بار دیکھیں گے کیا ہر بار اللہ حج عمرے کے برابر؟ کہا ہر بار اللہ حج عمرے کے برابر تمہیں ثواب دے گا. تو ہم گھر بیٹھ کر ہی حج عمرے کے برابر ثواب حاصل کر سکتے ہیں. خاون بیوی کو دیکھ کر مسکرائے، بیوی خاون کو دیکھ کر مسکرائے، اللہ ان کو دیکھ کر مسکراتے ہیں. آج تو کسی اور کی بیوی کو دیکھ کر یہ مسکراتا ہے، کسی اور کی بیوی کو دیکھ کے سلام کر رہا ہوتا ہے، اپنی بیوی کو کبھی بھی دیکھ کر مسکراتا نہیں، سلام نہیں کرتا. ایک نے تو یہاں تک کہا شرم آتی ہے،
دوسری کی بیوی کو، عورتوں کو سلام کر رہا ہے، وہ شرم نہیں آتی، جبکہ اجنبی ہے اور حرام اور ناجائز ہے، لیکن یہاں اپنی ہے اور سلام سنت ہے، ثواب ہے اور گھر میں برکت کا نزول کا باعث ہے، ہم اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو اعمال کو قابل اجر بنانے کی کوشش ہو کہ گھر میں ایک جنت کا سما ہو اور ہم اعمال کے ساتھ، اور فرمائے کہ ایمان جو ہے جنت کی کنجی اور چابی ہے، اور اس جنت کی چابی کے جو دان تھے وہ اعمال ہیں۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، جنت پہ ہر ایک کے درجات ہوں گے عمل کے بل بوتے، جس کا عمل زیادہ ہوگا اس کا جنت پہ درجہ بھی زیادہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اعمال مضبوط کے ساتھ، نیت اور دل کی درستگی کے ساتھ اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔